تذکرہ ہے، اور اس لفظ کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے۔ لہذا سب سے پہلے اہل بیت میں جن کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے ان اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات آتی ہیں، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طرح کوئی مومن اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، اپنی حقیقی ماں سے محبت کرتا ہے، اسی طرح اس کو ان ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے بھی، ان سے بھی بڑھ کر محبت کرنی چاہیے۔ اپنی حقیقی ماں سے بھی بڑھ کر ان امہات المومنین کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ اور جس طرح کوئی مومن یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی ماں کو برا بھلا کہا جائے، اس کی جو اپنی حقیقی ماں ہے، جو اس کی اصلی ماں ہے، جس کے بطن سے وہ پیدا ہوا ہے، جس طرح کوئی شخص یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی اپنی حقیقی ماں کو برا بھلا کہا جائے، اس کو نشانہ بنایا جائے اور اس پر کوئی تہمت یا الزام تراشی کی جائے، اسی طرح کسی بھی مومن کے شایان نشان نہیں، کسی مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اس کے سامنے ازواج مطہرات میں سے، امہات المومنین میں سے کسی ایک پر الزام تراشی کی جائے، کسی ایک کو نشانہ بنایا جائے، کسی ایک پر تہمت بازی کی جائے اور وہ اس کو برداشت کر جائے، یہ کسی مومن کے ایمان کے شایان نشان نہیں۔ ازواجہ امہاتہم، اور چونکہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کسی کے لیے نکاح کرنا جائز قرار نہیں دیا۔ اللہ نے اس کو بہت بڑی بات قرار دیا کہ کوئی بندہ نبی کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کرنے کا سوچے، اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرما دیا اور تمام مومنوں کی مائیں قرار دیا۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں، یعنی تمہارا مرتبہ، تمہارا مقام، تمہاری قدر و منزلت جو ہے وہ دوسری لوگوں کی نسبت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ دوسری عورتوں کی نسبت آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ لہذا سب سے پہلے ہم ازواج مطہرات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ہم تمام مومنوں کی مائیں سمجھتے ہیں، اور ان تمام اپنی ماؤں سے محبت کرتے ہیں، اور ان تمام ماؤں کے بارے میں کسی طرح کی الزام تراشی جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، آپ کی پوری اولاد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، آپ کے تمام اصحاب جو ہیں وہ آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان اصحاب میں سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر ان کو جنتی قرار دیا تھا۔ اور انہی میں سے پھر ان کے اولاد میں سے حضرت حسن اور حضرت حسین، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں، کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ شباب اہل الجنہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہما یہ اہل جنت کے نوجوانان کے سردار ہیں۔ اور آپ فرمائے اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ مجھے ان دونوں کے ساتھ محبت ہے، اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت کر۔ اور آپ فرمائے من احبہما فقد احبنی، جو شخص ان سے محبت کرے گا، ان دونوں سے، حسن حسین سے، تو وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو شخص ان سے بغض رکھنے والا ہوگا وہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، ان میں سے ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ جن کو نہایت ہی ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا 10 محرم کی تاریخ کو، سن 61 ہجری میں 10 محرم کی تاریخ کو ان کو شہید کیا گیا۔ ان کی شہادت کا کربناک نہایت ہی المناک واقعہ پیش آیا، لیکن ہم اس کو اللہ کی تقدیر سمجھتے ہیں۔ حضرت حسین کی شہادت کو اللہ کی تقدیر سمجھتے ہیں، اللہ کا اٹل فیصلہ سمجھتے ہیں، اور اللہ کی تقدیر پہ مومن کو اپنی رضامندی کا اظہار کرنا چاہیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں مومن جب بھی ان پر کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑی مصیبت تھی حضرت حسین کی شہادت، لیکن ہم اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم اس پر کوئی واویلا نہیں کرتے ہیں، ہم بالکل ماتم نہیں کرتے ہیں،
بالکل سینہ کو بھی نہیں کرتے ہیں. چیخ و پکار کرنا, زنجیر زنی کرنا, جس طرح میں نے پچھلے خطبہ میں بھی بیان کیا تھا کہ یہ جتنے اعمال ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ اس پر مستداد یہ کہ یہ اعمال کرنے والے جو لوگ ہیں, یہ سینہ کو بھی کرنے والے, یہ ماتم کرنے والے, یہ زنجیر زنی کرنے والے, یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے اپنی برات کا اعلان کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اور ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق, نہ ان کا ہم سے کوئی تعلق. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پوری جسارت اور دیدہ دلیری کے ساتھ اقوام عالم کے سامنے, اقوام عالم کی آنکھوں کے سامنے دیدہ دلیری اور پوری جسارت کے ساتھ اس جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور اللہ کے نبی نے اس سے برات اور بیزاری کا اعلان فرمایا ہے. آج پوری اقوام عالم کے سامنے, ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے اسی جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے اور نسبت کی جاتی ہے اسلام کی طرف, جبکہ اسلام ایسے اعمال سے اور ان اعمال کے کرنے والے لوگوں سے بری ہے. میرے عزیز بھائیوں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اللہ کی تقدیر تھی. ان سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو شہید ہوئے تھے, ان سے بھی پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو شہید ہوئے تھے. کیا ان کا پانی نہیں بند کیا گیا تھا؟ کیا ان کو ظالمانہ انداز سے شہید نہیں کیا گیا تھا؟ اور ان سے بھی پہلے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر, جب تم کسی ایک راستے سے چل کر آ رہے ہوتے ہو, اگر اس راستے پر شیطان بھی ہو تو شیطان تمہارا راستہ چھوڑ کر کے دوسرے راستے پہ چلا جاؤ. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے درمیان فرق کیا, اس لیے ان کو فاروق کہا جاتا ہے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شیطان بھی ان کا راستہ چھوڑ دیتا. اور یہ وہ فاروق اعظم کہ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشورہ دیتے تھے تو وہ مشورہ قرآن بن کے آسمان سے نازل ہوتا تھا. اور ان فاروق اعظم کو بھی تو شہید کیا گیا تھا جب وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو ان پہ حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا گیا. کیا وہ کم افسوسناک واقعہ ہے؟ اور ان سے بھی پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے. ان سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو شہید ہوئے تھے. آپ کی موت بھی شہادت کی موت تھی کہ یہودی عورت نے آپ کو زہر ملا کر کے کھانا کھلایا تھا کہ جس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحے تک برداشت کرتے رہے, اس کو محسوس کرتے رہے. کیا آپ کی شہادت کا واقعہ, آپ کی موت کا جو واقعہ ہے وہ کم افسوسناک ہے؟ اور مدینہ والوں سے پوچھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ان پر کیا اثر ہوا تھا. مدینہ والے کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے تو اس دن سے زیادہ تابناک دن کوئی دن نہ تھا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے انتقال فرما گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے, کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ تاریخ دن کوئی نہیں دیکھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی کہ لوگوں بتلاؤ تم نے کس طرح برداشت کیا کہ میرے بابا کی قبر پہ تم نے مٹی ڈالی, تم نے کس طرح اس بات کو برداشت کر لیا, کس طرح ان کو افسوس ہوا, کتنا ان کو صدمہ ہوا. لیکن میرے بھائیوں, یہ جتنے بھی واقعات ہیں افسوسناک واقعات, یہ سارے اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں. ہم ان تمام تقدیر کے فیصلوں پر اپنی رضا کا اعلان کرتے ہیں. اور آخری بات کرتا ہوں اس خطبہ میں کہ آج لوگ اہل بیت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر کے دیگر صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں, دیگر صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہیں, اور خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بناتے ہیں. میرے بھائیوں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون کہ جب ان پر الزام لگا, جب ان پر بہتان لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش سے ان کی برات کا اعلان کیا. 18 آیتیں سورۃ نور میں اللہ نے نازل کر دی اور اللہ نے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون, اولئک مبرؤون مما یقولون, یہ جن پہ تہمت لگائی گئی یہ بری ہیں, یہ بے گناہ ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم. اور اللہ تعالیٰ نے جس کی برات کا اعلان کر دیا قرآن مجید کے اندر, اگر آج کوئی شخص, کوئی بدبخت اگر ان کو نشانہ بناتا ہے, ان کو برا بھلا کہتا ہے, تو وہ یقین کر لے کہ وہ قرآن کو جھٹلا. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر کئی صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے. ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی، مردوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کے ابو بکر صدیق تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے احسانات کا میں بدلہ نہیں چکا سکا اس دنیا کے اندر تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج لوگ ان کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، لوگ ان پر بھی الزام تراشی کرتے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان گرامی ہے۔ وہ حدیث اپنے ذہن میں رکھ کے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفس محمد بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، کہ اللہ کی قسم کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، یعنی صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ کسی صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک مد یا آدھے مد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو شخص میرے اصحاب کو برا بھلا کہے گا، جو شخص میرے اصحاب کو سب و شتم کا نشانہ بنائے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوگی، اس پر تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ یہ فیصلہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں جو سب و شتم کرتا ہے، جو گالی گلوچ کرتا ہے، جو برا بھلا کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کو۔ اور ایک صحابی کہا کرتے تھے کہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی شخص 40 سال عبادت کرتا رہے، 40 سال عبادت کرتا رہے، یعنی صحابہ کرام کے علاوہ دوسرے لوگوں میں سے کوئی شخص 40 سال عبادت کرتا رہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے، تو اس کی یہ ساری عبادت، چاہے 40 سال کی عبادت ہو چاہے عمر بھر کی عبادت ہو، وہ عبادت صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کا ایک گھڑی کے لیے نبی کے ساتھ ٹھہرنا جو ہے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے مقام و مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام صحابہ کرام کو پیشوا سمجھنا، انبیاء کے بعد ان صحابہ کرام کو پیشوا سمجھنا، ان صحابہ کرام کی اقتداء کرنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا، ان کی سنت پہ عمل کرنا، ان کے طریقے پہ عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ میں اور آپ اگر کامیابی چاہتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے نجات چاہتے ہیں تو پھر ان صحابہ کرام